اپیا کیا ہو گیا؟ اس نے عمر کو گود سے اتارا اور ان کی طرف لپکی۔ عمر رو پڑا۔ کچھ نہیں، وہ چہرہ چھپا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ تو ہے، احمد سے کیا بات کر رہی تھیں؟ وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ نہیں رباب، جاؤ۔ انہوں نے معاملہ ٹالنا چاہا۔ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے اپیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دبی دبی زبان میں چیخ اٹھی۔ رباب میری جان، کچھ نہیں ہونے والا، ٹینس مت ہو، تمہاری حالت۔ انہیں پہلی بار اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ تبھی دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیار سے کہنے لگیں، مگر رباب نے ان کے ہاتھ چٹک دیے۔ مجھ سے کچھ مت چھپائیں، کچھ نہیں ہوا میری حالت کو۔ مجھے بتائیں احمد کیا کہہ کر گئے ہیں؟ وہ مجھ سے دور جا رہے ہیں، آج سے نہیں کئی مہینوں سے محسوس کر رہی ہوں۔ صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہے ہمارا، محبت کرتی ہوں ان سے، ان کی آنکھوں کا اشارہ پہچانتی ہوں۔ وہاں میری شبیہ مٹتی جا رہی ہے، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ بتائیں اپیا کون ہے وہ جو مجھ سے میرا احمد چھین رہی ہے؟ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن میں نے کئی بار اسے احمد کے ساتھ دیکھا ہے۔ اپیا کو محسوس ہوا اب کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں رہا۔ میرا خیال تھا کوئی کولیگ ہوگی، ایک دو بار دیکھا، لوگوں نے بھی اشارہ کیا تھا، مگر میں جھٹلا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو تم پر جان دیتا ہے، تمہاری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، پھر کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ مگر آج انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بم تھا جو اس کے حواسوں پر گرا۔ تمام تر خدشوں کے باوجود دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہمک رہی تھی کہ اپیا اس کے خدشوں کو جھٹلا دیں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپیا کو دیکھے گئی۔ عمر اس کی گود میں آنے کے لیے مچل مچل کر رو رہا تھا۔ رباب کو لگا وہ لمحہ بہ لمحہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ احمد اس کے عین سامنے بیٹھے، اس کے دونوں ہاتھ تھامے، کس بے چارگی سے پوچھ رہے تھے، رباب بتاؤ میں کیا کروں؟ رباب نے آنکھوں میں در آنے والی نمی، پلکیں جھپک جھپک کر پیچھے کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے لگا احمد اس سے بے حد دور ہیں، اتنے کہ اس کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہیں۔ وہ انہیں پکارنا چاہتی تھی، مگر سارے الفاظ بے زبانی کی دھند میں گھرے بے بس کھڑے تھے۔ رباب نے اپنے حواس یکجا کرتے ہوئے پھر سے سوچنے کی کوشش کی، احمد نے ابھی کیا کہا ہے؟ مگر اسے لگ رہا تھا وہ ایک خلا میں معلق ہے، نہ قدموں تلے زمین، نہ سر پر آسمان، بس ایک چلچلاتی دھوپ ہے جو اس کے تن من کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر احمد کو دیکھے گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ گالوں پر لڑکتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ باقی سب بھول کر بس یہ ایک جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگا۔ رباب کا دل چاہا وہ انہیں یاد دلائے، آج سے ٹھیک 4 برس قبل ایک خوشبوؤں بھری شام میں مومی شمع جلائے ہوئے بے خیالی میں ایک لڑکی تم سے ٹکرائی تھی۔ رباب تھا اس لڑکی کا نام، جسے پانے کے لیے تم دیوانوں کی طرح پھرتے تھے۔ لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں، جیسا رشتہ رباب کا جڑا، یوں اچانک آنن فانن جیسے اس کا نصیب کھلا، کسی اور بہن کا نہیں کھلا۔ تم اس سے بھی محبت کرتے تھے، تم اس سے بھی محبت کے دعوے کرتے تھے، اور تمہاری اس بات پر ایمان لا کر، اسی ایک جملے کی انگلی تھام کر، اس لڑکی نے تمہارے ساتھ 4 برس اس چھت کے نیچے گزارے تھے۔ تمہارے دکھ میں وہ اپنے سارے سکھ بھلا کر شریک ہوئی تھی۔ تم تھک جاتے تو تمہارے پاؤں دباتی تھی، سر میں درد ہوتا تو اس کی نرم انگلیوں میں ساری محبت سمو جاتی۔ تمہارے سونے جاگنے کھانے پینے کا خیال خود سے بڑھ کر رکھتی تھی۔ تم رات کے پچھلے پہر بھی پکارتے تو اپنی تھکن بھول کر تم پر نثار ہو جاتی۔ اس نے تمہیں بے ثمر بھی نہیں رہنے دیا۔ تمہارا بچہ، تمہارا نام، تمہاری شخصیت کی شناخت بن کر اس دنیا میں آیا، اور وہ جو اس کی کوکھ میں سانس لے رہا ہے، سجدے کا حکم ہوتا تو تمہیں سجدہ بھی کرتی۔ اس کی ساری ریاضت، ساری محنت کا صلہ یہ ہے،
ایک پل نہیں لگا کہ تم نے اسے آسمان سے زمین پر لاپٹکا، بے مول کر دیا۔ کس غرور سے سر اٹھائے وہ دنیا کی نظر سے نظر ملا رہی تھی۔ اب لگتا ہے دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ بے وقوف لڑکی اعتبار کیے بیٹھی تھی، اب اس کا سارا اعتبار کرچی کرچی ہو کر اس کے سامنے پڑا ہے، رستوں میں بکھر گیا ہے، اور وہ سوچ رہی ہے، زیست صحرا کا سفر اور کرچی کرچی راستے۔ تمہیں اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا؟ اس پر، اس کی محبت پر ترس نہ کھاتے؟ ایک نظر اپنے معصوم بچے کو ہی دیکھ لیتے، ایک بار اس نئی روح کے متعلق ہی سوچ لیتے جو اس کے وجود میں پرورش پا رہی ہے، جس نے آنکھ کھول کر ابھی اس دنیا کو دیکھنا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں رباب۔ ہاں، اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر خود کو اپنے زندہ ہونے کا یقین دلایا۔ بس یہی فرق ہے، تب تمہارے چہرے پر شرمندگی کے سائے نہیں لرزتے تھے، میری محبت فخر بن کر تمہاری آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ کچھ تو بولو۔ وہ جیسے اس کی خاموشی سے خائف ہو کر بولے۔ رباب کو ایک بار پھر بے سائبانی کے احساس نے گھیر لیا۔ اس کا دل چاہا وہ ان ان پڑھ جاہل عورتوں کی طرح احمر کا گریباں تھام لے، انہیں جھنجھوڑے، چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، اس عورت کو گالیاں اور بددعائیں دے، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ آہستگی سے ہاتھ چھڑائے اور اندر چلی گئی۔ اس کے اٹھتے گرتے قدموں سے صدیوں کی تھکن آر لپٹی تھی۔ رباب، نیم تاریکی میں عپیہ کی آواز ابھری۔ پورا کمرہ مکمل اندھیرے کی زد میں تھا۔ پھر ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی عمر کو دیکھا تھا۔ رباب، اس کی حالت سے خوف زدہ ہو کر عپیہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، اور وہ جو لمحہ بہ لمحہ کسی کھائی میں گرتی جا رہی تھی، ایک دم سہارے کے لیے عپیہ کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ احمر، بند لبوں نے سرگوشی کی، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ تو لاؤنج میں احمر کے پاس تھی، احمر اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے دکھتے دماغ پر زور ڈالا۔ الفاظ سانپ کی طرح اسے ڈسنے لگے۔ وہ لب جو کبھی محبتوں کے گیت گاتے تھے، کس صفاکی کے ساتھ کوڑے برسا کر چلے گئے۔ وہ بے سہارا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اور مجھے؟ اس نے نہ جانے کس سے سوال کیا۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا میں ایک تم ہی اسے ملے سہارا دینے کے لیے۔ وہ عپیہ کی گود میں سر رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، مگر سینے میں اٹکی سانس کو کھینچنے کے لیے اسے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، تمہارے پورے حقوق تمہیں ملیں گے۔ ابھی کچھ دن وہ یہاں رہے گی، پھر میں اسے علیحدہ گھر لے دوں گا۔ رباب نے سر اٹھا کر بیڈ روم پر ایک نگاہ دوڑائی۔ یہاں؟ وہ یہاں رہے گی، میری نظروں کے سامنے؟ چلے گی، پھرے گی، ہنسے گی، مسکرائے گی، تمہیں دیکھ کر شرمائے گی، تم اسے دیکھو گے، چھوؤ گے، یہاں اس گھر میں؟ کوئی تیز دھار خنجر سے اس کا دل لخت لخت کر رہا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھی، الماری کھول کر سامان بیڈ پر ڈھیر لگانے لگی۔ رباب، عپیہ ششدر سی رہ گئیں۔ وہ اسے لے کر آ رہا ہے، یہاں اس گھر میں، اور میں دھوکہ دیتی رہی خود کو کہ یہ گھر تو میرا ہے، مگر جب گھر والا ہی میرا نہیں تو گھر کا کیا سوال؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی سامان باندھنے لگی۔ رباب، یوں میدان مت چھوڑو۔ عپیہ نے اسے سمجھانا روکنا چاہا، مگر رباب کے اندر آگ سلگ رہی تھی۔ جمعے کو وہ اسے یہاں لا رہا ہے۔ کیسے لا سکتا ہے وہ اسے یہاں؟ احمد نے کیا کہا ہے تم سے؟ اس نے کہا رباب سانس لینا بند کر دو۔ اس نے کہا رباب دل سے کہو دھڑکنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا رباب مر جاؤ۔ رباب مر گئی، رباب مر گئی عپیہ۔ عمر کو کندھے سے لگا کر وہ گھر سے نکل گئی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ آخر مارچ کے دن تھے، فضا میں خوشبوئیں سی رچی بسی محسوس ہوتیں۔ باہر گرمی میں شدت آ رہی تھی، اندر کمروں کی ٹھنڈک نیم تاریکی کے ساتھ مل کر غنودہ سی کیفیت طاری کر دیتی۔ دوپہریں لمبی اور اونگتے ہوئے گزرتیں،
روشن دانوں میں چڑیاں ہلچل مچائے رکھتیں۔ ان کی چہچہاہٹوں میں بلا کی مانی خیزی تھی۔ وہ گھونسلے بناتی تھی کہ یہ انڈے سینے کا موسم تھا۔ رباب جھاڑو دیتے دیتے جھنجھلانے لگتی۔ اتنے تنکے! وہ کینہ توز نگاہوں سے روشن دان کی طرف دیکھتی۔ سونیا گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ جانے دیں آپی، آخر کہیں تو انہیں اپنا گھونسلہ۔ رباب ہاتھ چھڑا کر کچھ بڑبڑاتی اور جھاڑو اٹھا کر باہر نکل جاتی۔ سونیا سر اٹھا کر روشن دان سے چھن چھن کر آتی روشنی میں پھولے پھولے پروں والی چڑیا اور چڑے کی سرگرمیاں دیکھنے لگتی تو دھیان خود بخود رباب کی طرف چلا جاتا۔ اسی طرح تنکا تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنایا تھا رباب اور احمر نے۔ وہ گھونسلہ تنکا تنکا ہی بکھر گیا۔ شاید اس لیے انہیں فرش پر بکھرے تنکے دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ نر چڑیا کی چونچ سے تنکا پھسلا، نہ کوئی آہٹ نہ ہلچل، مگر گھونسلے کا کوئی ایک کنارہ ضرور ٹوٹا تھا، تبھی تو تنکے بکھرتے چلے آ رہے تھے۔ ابھی آپی اندر آئیں گی اور یہ بکھرے تنکے دیکھ کر وحشت ان کی آنکھوں میں جاگے گی۔ سونیا نے کروٹ بدلی اور بازو پھیلا کر تنکے مٹھی میں چھپا لیے۔ گھونسلے کیوں بکھر جاتے ہیں؟ ایک تپتی سلگتی سوچ جون جولائی کی دوپہر کی طرح اس کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ کمرے کی خاموشی میں چڑیا کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ارتعاش ڈال رہی تھی۔ کھلے دروازے سے ایک اور آواز اندر آنے لگی۔ ہمنا آپی نے کبوتروں کا ڈربہ کھول دیا تھا۔ پھر ننھے آہت کی کلکاریاں۔ وہ بے اختیار اٹھی، پاؤں میں چپل اڑسی اور دروازے میں چلی آئی۔ کھلا سا صحن کبوتروں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے آباد ہو گیا تھا۔ سرسبز و شاداب کونپلیں امرود کے درخت پر کھلنے لگی تھیں۔ کیاریوں میں سفید کلیاں نکل آئی تھیں۔ آہت کبوتروں کے پیچھے لپکتا، چند قدم جوش میں اٹھاتا اور گر جاتا۔ رباب تالی بجا کر پک اپ کرتی، کم آن بوائے، اسٹینڈ اپ۔ اور یوں ہی اٹھتے گرتے وہ ایک دن بڑا ہو جائے گا، سونیا نے اچانک سوچا۔ ایک نیا آسمان، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہوگی۔ پرندے اڑنا سیکھ جائیں تو گھونسلے خالی ہو جاتے ہیں، تب یہ کیا کریں گی؟ خود سے سوال کرتے کرتے اس نے رباب کی طرف دیکھا، گویا جواب اسے دینا ہے۔ وہ بھی ایک دم چپ سی ہو کر آہت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس نازک سی ڈور پر کب تک چل پائیں گی رباب آپی؟ کس امید پر وہ گھر چھوڑا تھا؟ وہ آواز دے گا، پکارے گا، منا لے گا، مگر 1.5 سال ہونے کو آیا، اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی محبت اتنی بے وقت کیسے ہو گئی؟ اور محبت کے دعوے کرنے والے اتنے آسانی سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیسے مکر سکتے ہیں ان قسموں سے، وعدوں اور جذبوں سے، اس مقدس رشتے سے جو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں خدا کو گواہ بنا کر باندھا جاتا ہے؟ رباب تو ایک طرف کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ رباب پر جان دینے والا احمر کیوں بدل جائے گا، کہ اولاد کی محبت بھی اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے گی۔ اور یہ ننھا فرشتہ، سونیا نے آہت کو دیکھا، جس نے یہیں آنکھ کھولی اور یہیں پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا ہے، جانتا ہی نہیں کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ دونوں ہاتھ عقب میں باندھ کر وہ اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انتظار کا جو دیا ہر روز جلا کر سرکش ہواؤں کے سامنے رکھتی ہیں رباب آپی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام سامنے ہی تو ہے۔ ہمنا نے نہ جانے رباب سے کیا پوچھا تھا، اس نے نفی میں سر ہلا کر افق پر چھائی لالیوں پر نگاہیں جما دیں۔ کسے پیغام بھیجتی ہیں جو منتظر ہی نہیں؟ اور یہ بے مہر ہوائیں، کون جانے آپ کا پیغام وہاں پہنچاتی بھی ہیں یا یہاں وہاں رول آتی ہیں؟ سونیا نے تعصب سے سوچا، پھر آگے بڑھ کر عقب سے دونوں بازو رباب کے گرد تان دیے۔ وہ ایک دم چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ لاڈ کیوں؟ ویسے ہی۔ یہ کیا ہے؟ رباب نے انگلی سے اس کی بند مٹھی کو چھوا۔ سونیا نے گھبرا کر مٹھی کھولی تو تنکے بکھر گئے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تبھی برآمدے میں رکھے فون کی بیل چیخ اٹھی۔ ہمنا دیکھو ذرا، رباب کے لہجے میں بے تابی در آئی۔ ہمنا CLI پر نمبر دیکھ کر پکاری۔
ہارون کا ہے۔ سونیا نے رباب کے چہرے پر بکھرتے مایوسی کے رنگوں کو دیکھا، پھر دادی اور امی کو بلانے اوپر چلی گئی۔ 1.5 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، وہی مسئلے، وہی پریشانیاں، وہی دادی کے وظائف۔ امی اور ہمنا ایک دوسرے سے بڑھ کر گھر کے کاموں میں الجھاتی تھیں۔ سونیا اور علی شیر کالج میں تھے۔ ہارون کا پنڈی سے فون آتا تو وہ بھی تو ابو کا بیٹا تھا۔ جس حوصلے سے ابو حالات کا سامنا کر رہے تھے، وہی تحمل اور بردباری ہارون کے مزاج میں بھی شامل تھی۔ اب تو اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی، رباب کے لیے علیحدہ سے خرچہ بھجواتا۔ تم فکر مت کرنا، میں ہوں نا۔ اور رباب فکر کیسے نہ کرتی، وہ اکیلی نہ تھی، 2 بچے تھے، علی اسکول جانے لگا تھا، اس کا خرچہ بھی بڑھ گیا تھا۔ کاش اتنا پڑھ لیا ہوتا کہ آج اپنے پیروں پر تو کھڑی ہوتی۔ دن رات کی جلن کوڑن تو اب مقدر ہو گئی تھی۔ ایسے میں ثانیہ نے گویا وقت کی نزاکت کو سمجھ کر B.Ed میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اگرچہ ایڈمیشن کے لحاظ سے وہ اوور ایج ہو چکی تھی، مگر شام کی کلاسز میں ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ابو نے بھی حالات کو سمجھتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ 9 مہینے پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ ادھر اس کا رزلٹ آیا، ادھر گورنمنٹ ویکنسیز نکل آئیں اور وہ گورنمنٹ ٹیچر بن گئی۔ اور جس وقت 5 ماہ کے بعد اسے اکٹھی تنخواہ ملی تو اتنی رقم دیکھ کر جہاں اس نے خدا کا شکر ادا کیا، وہیں سینکڑوں بار اپنے بر وقت کیے فیصلے کو بھی سراہا تھا۔ شاید پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ خود بخود راستے کھول دیتا ہے۔ وہ اب مطمئن تھی اور خوش بھی۔ صبح جب افراتفری میں تیار ہو کر وہ بس پکڑنے کو بھاگتی تو ہمنا اسے چپکے چپکے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کرتی۔ کاش رباب، ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ ہمنا نے تو میٹرک کے بعد ہی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آج ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یوں اپنا آپ بوجھ نہ لگتا، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کا ہی بوجھ اٹھا لیتی۔ عمر کو ناشتہ کرواتے ہوئے رباب کے لہجے میں تعصب سا گھل گیا۔ کل تک لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے، آج وہ خود اپنے اوپر ترس کھا رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے، رباب کو دیکھ کر ہمنا نے ایک بار پھر سوچا تھا۔ پورے گھر کی دھلائی کے بعد وہ نل تک آئی، پورا نل کھول صابن مل مل کر پاؤں دھونے لگی۔ شام کے نارنجی رنگ در و دیوار پر گرنے لگے تھے۔ ننھی چڑیاں امرود کی ٹہنیوں پر بیٹھی چوں چاں کر رہی تھیں۔ سفید جھاگ نالی میں جا رہا تھا۔ باولی ہوئی لڑکی، ساری ٹکیا ضائع ہو رہی ہے، دادی نے ٹوکا۔ وہ سنی انسنی کر گئی۔ ہمنا بڑے سے پیالے میں مہندی گھولے بیٹھی تھی، اس کے بال اب تیزی سے سفید ہونے لگے تھے۔ ماہا پاؤں صاف کر کے سیاہ چپل میں پھنساتی اندر چلی گئی تھی۔ ماہا کو کیا ہوا ہے؟ ثانیہ ابھی نہا کر نکلی تھی، اب اپنے لمبے بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے وہاں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے دھوپ بلی کی طرح زکن لگا کر دیواروں پر جا چڑھی تھی۔ دورہ پڑا ہے، سبزی بناتے ہوئے امی نے بیزاری سے کہا۔ اس کے نت نئے بدلتے موڈ امی کو یوں ہی بیزار کرتے تھے۔ دادی کے ساتھ تو یوں بھی اس کی بنتی ہی نہیں تھی، وہ تھی بھی تھوڑی اکھڑ، بدتمیزی کی حد تک صاف گو، باقی بہنوں سے یکسر مختلف تھی۔ آج تو صبح سے موڈ خراب تھا۔ ہمنا آپی نے کہا، ماہا آٹا گوندھ دو۔ ماہا بھر بھر ڈونگے پودوں کو پانی دیتی رہی۔ ہمنا نے آٹا گوندا، پراٹھے بنائے۔ چھٹی کا دن تھا، ثانیہ نے آلو کی ترکاری اور آملیٹ بنا لیا، اسے بھی ناشتے کے لیے پکارا۔ وہ بیٹھی چڑیوں کو رات کی بچی روٹی ڈالتی رہی۔ علی شیر نے آتے جاتے چھیڑا، ماہا آپی کون سا چلہ کاٹ رہی ہیں؟ وہ خاموشی سے بیٹھی پاؤں ہلاتی رہی۔ سب ناشتے سے فارغ ہوئے تو کچن میں جا کر کھٹ پٹ کرنے لگی۔ ساری دوپہر اونگتے یا ڈائجسٹ پڑھتے گزار دی۔ شام کو اٹھی تو پائپ لگا کر سارا صحن، برآمدے اور سیڑھیاں دھو ڈالیں۔ امی ہمنا کے بالوں میں مہندی لگانے لگی تھیں۔ رباب، تم لگواؤ گی؟ انہوں نے پوچھا۔ شام کے وقت لگاؤ گی تو دھو گی کب؟
تم صبح لگواتی ہم نہ بچی، ایویں ٹھنڈ لگ گئی تو؟ دادی نے پیار سے سرزنش کی۔ صبح سے تو اسٹور میں گھسی تھی، سارا صاف کر ڈالا، خام خواہ میں تھکاتی ہو خود کو، امی نے بھی ڈانٹا۔ مصروفیت اچھی چیز ہے امی، فارغ بیٹھ کر کیا کروں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ رباب اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی جب بھی اس کے لیے آنے والا رشتہ واپس جاتا وہ خود کو یوں ہی ہلکان کرتی تھی، مصروفیت کی آڑ میں خود کو سب سے چھپائے پھرتی، گویا وہی مجرم ہو۔ امی کی خاموشی، ابو کی اس کو دی جانے والی بے وجہ توجہ محبت، دادی کی کھا پی کر واپس جانے و نخوت سے انکار کہلوا دینے والوں کو دی جانے والی صلواتیں، وہ سب سے بھاگتی تھی۔ وہ ماہا کی طرح چیخ چیخ کر یا برتن پٹک پٹک کر اپنا غصہ نہیں نکال سکتی تھی، سو خود کو بے وجہ مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی۔ ماہا کمرے سے نکلی اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ امی نے ایک نظر دیکھا اور خاموش ہو رہیں۔ دادی سے رہا نہ گیا، فوراً ٹوک بیٹھیں۔ کیا کرتی ہو، نماز نہیں پڑھو گی؟ وہ بے نیازی سے سر جھٹک کر ناخن سے جاتی رہی۔ دادی کو تاؤ آ گیا، اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نا تکلیف کیا ہے تجھے؟ میں پاگل ہوں جو بک بک کرتی جا رہی ہوں؟ دادی جان جانے دیں، ثانیہ نے تولیہ تار پر پھیلا کر آہستگی سے روکا۔ نہ کچھ منہ سے بھی تو پھوٹے، ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ دادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ماہا اپنے گورے گورے پاؤں پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی، پاؤں ایک دم سج سا گیا تھا۔ شریف لڑکیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، سارا دن رسالے پڑھ لیے، اونگ لیا، دل چاہا تو منہ کی لیپا پوتی سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ سسرال میں کون اٹھائے گا تمہارے یہ نخرے؟ سسرال؟ ماہا ایک دم زہر خند لہجے میں ہنسی۔ سویٹ دادی، سسرال جائیں گے تو نا؟ عمر اس کی طرف ہمک رہا تھا، اس کو گود میں اٹھا کر اوپر چڑھ گئی، مگر اس کی زہریلی ہنسی ہمنا کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اسے لگا ماہا براہ راست اسے سنا کر گئی ہے۔ مت چھیڑا کریں، پتہ تو ہے اس کا۔ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ دماغ خراب ہے اس کا، ہر روز نئی فرمائشیں کہاں سے پوری کروں؟ امی حد درجے بیزار تھیں۔ اور میں نے کیا اس کو گولی مار دی تھی؟ کیسے چٹاخ پٹاخ جواب دے گئی ہے، آنے دو اس کے باپ کو، دادی بڑبڑاتی رہیں۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، نہ دن کا سکون نہ راتوں کا چین۔ مجھے کوئی شوق ہے اسے گھر بٹھانے کا، آج کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیاہ دوں، پر قسمت ہی خراب ہے، ایک بیاہی تھی کن ارمانوں سے، کیا کیا نہ دیا تھا اس کو جہیز میں۔ کیا ہوا، اجڑ کر گھر آ بیٹھی، دوسری کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا۔ بیٹا الگ ضد باندھے بیٹھا ہے کہ جب تک بہنیں اپنے گھروں کی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا۔ امی کو اب چپ کروانا مشکل تھا، بات کوئی بھی ہوتی تان ان کے رشتوں پر آ کر ٹوٹتی۔ ہمنا کے چہرے کے تاثرات ایک دم جامد ہو گئے تھے۔ رباب لب بھینجے نل پر بیٹھی چڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کاپیاں اٹھائے اوپر آئی تو ماہا دونوں بازو لپیٹ کر آنکھوں پر رکھے چت چارپائی پر لیٹی تھی۔ دوسری چارپائی پر سونیا بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر ماہا کو دیکھ لیتی۔ تمہیں علی شیر بلا رہا تھا، اب اس کو کیا کام ہے؟ سونیا چڑ گئی۔ علی شیر کے ساتھ اس کے تعلقات ابھی بھی کشیدہ ہی تھے، یہ تو وہی جانے۔ وہ کاپیاں ڈھیر کر کے بیٹھ گئی۔ نہیں جاتی میں۔ اوکے مت جاؤ۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ وہ کچھ لمحے بڑبڑاتی رہی۔ دادی کا لاڈلا چمچہ، اس جیسے الفاظ ثانیہ کے کانوں سے ٹکراتے رہے۔ پھر وہ کتاب پٹک کر نیچے چلی گئی۔ انکار کی جرت ہی کہاں تھی، ابھی دادی کی پکاریں آنے لگتیں۔ وہ بھی سونیا کو تنگ کرنے کے لیے اکثر دادی سے اس کی شکایتیں لگایا کرتا تھا۔ اینک نکال کر ناک پر ٹکا کر کاپی کھولتے ہوئے ثانیہ نے ماہا کو دیکھا، پھر ناصحانہ انداز میں کہنے لگی، میں نے کہا تھا ماہا اپنے لیے کسی راستے کا تعین کر لو، ابھی وقت ہاتھ میں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کورسز وقت گزاری کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں۔
میرے ساتھ ہی پروفیشنل ڈگری لی ہوتی تو۔ وہ ذرا سا رکی تو ماہا بازو ہٹائے بغیر تڑپ کر بولی تھی، یہ 4-5 ہزار کما کر تم کون سا تیر مار رہی ہو؟ بے مقصد زندگی انسان کو یوں ہی چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ ثانیہ اس کی بات کا برا مانے بغیر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی، تم کیا باور کرانا چاہتی ہو؟ ماہا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، صرف تمہاری بات کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ یہ صرف 4-5 ہزار نہیں ہیں، یہ چند نوٹ مجھے احساس کمتری کے اس خول سے باہر نکالتے ہیں جس میں ہمنا اور رباب آپیر گرفتار ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں، اس قابل ہوں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے کسی کی ضرورت پوری کر سکوں۔ مجھے اب اپنا آپ برا نہیں لگتا، نہ ہی فالتو لگتا ہے، نہ مجھے اپنی شادی کا انتظار ہے۔ قدرت نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم راتوں کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے رب سے شادی کی دعائیں کریں۔ کیوں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ شادی کو اپنی زندگی کا واحد مسئلہ مت بناؤ، قسمت میں ہونا ہوئی تو ہو جائے گی۔ زندگی اور موت کی طرح اس پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن جو وقت ہمارے اختیار میں ہے اسے تو بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہاری اپنی بھی ایک زندگی ہے، اسے کیوں ضائع کرتی ہو؟ یوں سنتے سنتے ماہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں احساس کمتری نہیں ہوتا جب تمہاری سہیلیاں گود میں بچوں کو لیے آتی ہیں؟ لو، جس بات پر اختیار ہی نہیں اس پر کڑنا کیا؟ یوں بھی میرے پاس اب کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ابھی تو میں ایم اے کی تیاری کر رہی ہوں، اس کے بعد شام کی کلاسز میں ایم اے میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ یوں میرے تو 5 سالہ منصوبے میں شادی کا کوئی پروگرام ہی نہیں، بے نیازی سے کہہ کر اینک ٹھیک کرتے ہوئے کاپی کھولنے لگی۔ ماہا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، شفاف جلد، لمبے بالوں کی مناسب تراش خراش، سستے سے مگر سٹائلش انداز میں سلے ہوئے جوڑے۔ وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ کتنی نکھری نکھری فریش اور ینگ لگ رہی تھی۔ نظر کی اینک کا نفیس سا فریم جس نے اس کی شخصیت میں تمکنت سی پیدا کر دی تھی۔ ماہا کی متحیر آنکھوں میں ستائش امڑ آئی۔ تم نے کتنی جلدی خود کو سیٹ کر لیا ہے؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی کر سکتی ہو، ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ بائی دا وے، آج موڈ کس بات پر خراب تھا؟ ثانیہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، اریج کا برتھ ڈے ہے، دادی نے منع کر دیا۔ گفٹ اور سوٹ ہے نا؟ ثانیہ نے پوچھا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثانیہ اسے ٹوکنا چاہتی تھی کہ دوستیاں اپنے جیسے لوگوں میں اچھی لگتی ہیں، مگر جانتی تھی دادی اس پر خاصی وضاحت سے روشنی ڈال چکی ہوں گی۔ اریج کا تعلق خاصے امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ جب بھی اس کے ہاں کوئی فنکشن ہوتا، ماہا کو یہی مصیبت پڑی ہوتی۔ سوٹ تو میرا نیوی بلو پہن جاؤ، کپڑا بھی قیمتی ہے اور سلا بھی بہت اچھا ہے، تم پر یہ رنگ سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ باقی گفٹ تو میرے پرس میں 500 روپے ہوں گے، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے اپنے سارے پیسے نکال کر گولڈ کے ٹاپس بننے کے لیے دے دیے ہیں۔ ہائے، وہ بھی آ جاتے تو میں ٹاپس پہن کر جاتی۔ ایک ہی پل میں ماہا کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، ثانیہ نے گھورا۔ تھینک یو ثانیہ آپی۔ وہ جب اچھے موڈ میں ہوتی تھی تبھی اسے آپی کہتی تھی، اور ثانیہ نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ کسی سے لینے کی بجائے کسی کو دے سکے۔ ماہا رات کو کئی کریمیں سامنے رکھے چہرے کو رگڑا لگاتی سوچتی رہی تھی۔ سونیا بیٹا، تمہارے امتحان کب ہو رہے ہیں؟ سونیا بیٹا، جو گود میں خواتین ڈائجسٹ کا نیا شمارہ چھپائے پوری طرح منہمک تھی، ہڑبڑا کر سیدھی ہوئیں۔ جی ابو؟ ابو نے سوال دہرایا۔ وہ سب صحن میں بیٹھے تھے۔ برآمدے میں ٹی وی چل رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ امی اور دادی کونے والی چارپائی پر سر جوڑے
رشیدہ خالہ کا بتایا گیا نیا رشتہ ڈسکس کر رہی تھی۔ ثانیہ برآمدے میں بیٹھی کوئی تقریر لکھ رہی تھی جو اسے صبح اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو دینی تھی۔ ہمنا اور رباب آپی کچن میں لاہوری بریانی بنا رہی تھیں۔ ثانیہ کے ساتھ والی کرسی پر ٹانگیں سامنے کو پھیلائے علی شیر ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی گود میں بیٹھا عمر بار بار اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے مختلف سوالات سے اسے زچ کر رہا تھا۔ احد آج بے وقت ہی سو گیا تھا۔ علی شیر کے ساتھ والی کرسی پر سونیا دونوں پاؤں سمیٹ کر کرسی پر رکھے ڈائجسٹ میں مگن تھی جب ابو نے سوال کیا، اگلے مہینے؟ مجھے لگتا ہے تمہاری انگریزی کچھ کمزور ہے۔ نہیں تو ابو؟